کہ کل عید ہے اور عید کے موقع پر بہت ہی اچھا موقع ہے، ہمیں ان لوگوں کو منانا ہے جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ ہمیں غریبوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات صدقہ فطر کے تعلق سے ہوگی۔ درس کا پہلا حصہ کہ عید کا موقع ہے، ہمیں ان لوگوں کو منانا ہے جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ناراضگی اس قدر رہے کہ جب دونوں باہم ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو بڑھ کر کے سلام کر لے جا کر کے۔ مثال کے طور سے کوئی مسئلہ تھا اور تھوڑی بہت ناراضگی ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہم قطع تعلق نہ کریں، اور اگر کبھی غصے میں شیطان کی وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آدمی یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں فلاں سے نہیں بات کروں گا۔ سامعین کرام، یہ آپ کی ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ ابھی آپ غصے میں تھے تو آپ کے ذہن نے کہا کہ ہم اب اس سے بات ہی نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر لوگ زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں، شادی بیاہ میں نہیں جاتے ہیں، حال چال نہیں پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو شر اور نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، 3 دن سے زیادہ بات نہ کرنا اور ایک دوسرے سے اعراض کرتے رہنا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں منافقت زیادہ پائی جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بالکل دور رہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کہہ کے چھوڑ دیا جائے۔ ہوتے ہیں اس لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صراحت کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، واقعی ہوتے ہیں، میں اس بات کو کہوں گا۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہم اپنے مسلمان بھائی کو نہ چھوڑیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک محبت اور باہم اخوت ہونی چاہیے۔ اگر یہی مسئلہ ہوتا، اگر تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے راستے میں، اوپر سے چھت پہ سے ایک عورت باقاعدہ کوڑا اٹھا کر کے ڈال دیا کرتی تھی۔ ہم اور آپ برداشت کریں گے؟ اسے نہیں کریں گے۔ معمولی چیزوں پر ہم اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے پیغام محبت دینے کے لیے۔ ایک عورت باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹا ڈال دیتی ہے، اوپر سے گھر کا سارا کوڑا اور کرکٹ ڈال دیتی ہے۔ اس کے باوجود جب وہ عورت بیمار ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اگر تم کانٹوں کا جواب کانٹوں سے دو گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم اس چیز کو منع کرتا ہے۔ اینٹ کا جواب پھولوں سے آپ دیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل تھا۔ سامعین کرام، درس کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ ہمیں اس موقع پر غریبوں کی خصوصی طور سے مدد کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے گھر پہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے رکھا ہے، وہ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، آپ اندازہ کریں ان کا کون ہوگا، کون لا کر کے ان کو دے گا؟ کل عید ہے، آپ کے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر کے آئیں گے، جن کا باپ نہیں ہے دنیا کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دیں۔
ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک معاشرے میں ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی عورت یہ احساس نہ کرے کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بھلے تھوڑی سی نفرتیں ہوا کرتی ہیں کبھی کبھی، لیکن عید کے موقع پر اس طرح کی باتیں کبھی نہیں آنی دینی چاہیے کہ کسی غریب کے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ سویاں کھائیں، مٹر کھائیں، لہو و لعب کریں، اور ایک بیوہ، ایک یتیم بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس کرے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو خصوصی طور سے دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، آپ اندازہ کریں کہ تقریباً مکہ سے مدینہ کی دوری 450 کلومیٹر ہے۔ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ کبھی زندگی میں کسی سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کروائی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ربیع کے حصے میں آئے تھے۔ سعد بن ربیع یہ مکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مالدار آدمی تھے، انصاری تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر تھے، 400 کلومیٹر دور سے چل کر کے آئے تھے۔ لیکن جب ان کے حصے میں آئے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے کر گئے اور کہا کہ یہ میری زمینیں ہیں، یہ میرے باغات ہیں، ان میں کا آدھا آج سے تمہارا ہے، آدھا ہمارا ہے۔ زمینیں بانٹ لی، دکانیں بانٹ لی، باغوں میں حصہ دے دیا۔ اور یہی نہیں، حضرت سعد بن ربیع کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم کہو، میں طلاق دیتا ہوں اور تم اسے شادی کر لینا۔ سامعین کرام، آپ اندازہ کریں کہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی کسی کو دیکھا، نہ کبھی کوئی پہچان تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دکانوں مکان میں حصہ دے دیا، بیویاں تک تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھیں، سگے بھائی کا حصہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، سگے بھائی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس موقع پر خصوصی طور سے غریبوں کی مدد کریں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بھوکا تھا، اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے گھر کا مہمان بنائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے پوچھو کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ پوچھنے والے گئے، ادھر سے جواب آیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے کھجور اور پانی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اعلان کروایا کہ آج اس آدمی کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا۔ وہ کھڑے ہونے کے بعد گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی، یہ آج ہمارا مہمان ہوگا۔ آدمی کو لے کر کے گھر گئے اور گھر میں جا کر کے بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، اس آدمی کے لیے اتنا کھانا کافی نہیں ہوگا۔ اس انصاری صحابی نے کہا کہ سنو، آج یہ جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے یہ بہت اہم مہمان ہے، ہم نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مہمان بنایا ہے۔ تم ایک کام کرنا، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا۔ عربوں میں یہ طریقہ بہت عام ہے کہ وہ لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ مہمان الگ کھانا کھائے اور اپنا اندر جا کر کے کھانا کھائیں، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، ایک ساتھ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی کو سمجھایا کہ جب کھانا آ جائے گا تو چراغ کو بجھا دینا، میں کھانا کھانے کی ایکٹنگ کروں گا لیکن اپنے ہاتھ کو منہ تک لے جاؤں گا اور منہ کو چلاؤں گا تاکہ مہمان کو لگے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس انصاری صحابی نے ایسا ہی کیا، بیوی نے چراغ کو گل کر دیا اور اس انصاری صحابی نے اس مہمان کے سامنے کھانے کی ایکٹنگ کی لیکن کھانا کھایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کے ذریعے سے پتہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آدمی پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ میرے صحابہ ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے کس قدر دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں آپ ہمارا اور آپ کا آج کیا حال ہے۔
بہت مال کی ہوس اور لالچ ہمارے اور آپ کے اندر بالکل کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے۔ مزدوری کوئی آدمی کر رہا ہے، اس کی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ لوگ 450 کلومیٹر سے چل کر کے ایک آدمی آیا، سب کچھ تقسیم کر دیا صرف مسلمان ہونے کے ناطے۔ ایک آدمی آپ کے گھر پہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہم مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم اپنا سب سے اچھا مال خرچ کرو۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے بغل میں میرا یہ باغ ہے، ہزاروں کھجور کے درخت تھے اس باغ کے اندر، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے کھجوریں بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا، اللہ کے نبی، میرے نزدیک میرا سب سے اچھا مال یہ باغ ہے، آج سے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے مسلمانوں کے لیے جس طرح چاہیں خرچ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہنے والا ہوں، یہ آج سے مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دی ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا۔ سامعین کرام، درس کا تیسرا حصہ بہت ہی اختصار کے ساتھ، صدقے فطر کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 2.5 کلو آپ کو نکالنا ہے غلہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہر سال سوالات ہوتے ہیں پیسوں کے تعلق سے، یہ میں آج صاف کر دیتا ہوں، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے بار بار۔ آپ دیکھیں، عقل ہماری کہتی ہے کہ ہم پیسہ دے سکتے ہیں، ایک غریب آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، وہ لوگ شروع سے آخر تک غلہ ہی نکالتے آتے تھے۔ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے؟ درہم، دینار اور اس طرح کی چیزیں، وہ بھی مالدار آدمی تھے، لیکن سارے کے سارے لوگ غلہ نکالا کرتے تھے صدقے عید الفطر کے موقع پر۔ کھجور ہے، کشمش ہے، اسی طرح سے وہاں پہ جو پھل وغیرہ جو ڈرائی فروٹس ہوا کرتے تھے، وہ اسی کو نکالتے تھے، پیسہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اچھا، اگر کوئی پیسہ نکالے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ 2 خرابی لازم آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ نکالنے کا حکم دیا ہے اور آپ پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول کی مخالفت، اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیسہ نکالا جائے، ہم بتلا رہے ہیں کہ پیسہ نکالو، گویا کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے پیسہ نکالنا، آج ہم ان کو بتلا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقوں پر عمل کریں۔ سامعین کرام، سارا مسئلہ اتباع رسول کا ہے، سارا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ کام کرو سو کرو، دماغ نہ لگاؤ کہ یہ کریں تو یہ بھی تو صحیح ہے، یہ بھی تو صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے کے اندر کچھ لوگ مسجد میں کھڑے تھے تو کہا، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر سے چل کر کے آ رہے تھے، ان کے کان میں آواز پہنچی کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے، کن لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہی ہے، کان میں آواز گئی، بیٹھ جاؤ، سو بیٹھ گئے۔ سوال نہیں کیا کہ کس کو کہا جا رہا ہے اور میں کیوں بیٹھوں۔ سامعین، سارا مسئلہ اتباع رسول کا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، ہم سے کھینی اور تمباکو نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں ایک مرتبہ اعلان کروایا تھا ایک آدمی سے کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام ہے۔ صحابہ کرام نے مٹکوں کو اٹھا کر کے لا کر کے نالیوں میں ڈال دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، ایک شرابی آدمی جو شراب پیتا ہو، شراب چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کی بات آئی، سارا مٹکا اٹھا کر کے لا کر کے مدینہ کی گلیوں میں ڈال دیا۔ ہم سے نہ تو گل منجن چھوڑا جاتا ہے، نہ تمباکو چھوڑتے ہیں، نہ کھینی چھوڑتے ہیں، نہ لوہا چھوڑتے ہیں، نہ بمل چھوڑتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ سامعین، سارا مسئلہ اتباع رسول کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہ یہ کہہ دیا سو کرو سو کرو، اس میں سوال نہیں کرنا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اتباع رسول بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا آنکھ بند کر کے جاؤ، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین